السلام علیکم۔ آج پاکستان میں بجٹ نے تو اشرافیہ کو بالکل ہی ننگا کر دیا۔ وہ 1 لاکھ فیملیز جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں، جنہیں بحیرہ عرب میں پھینکنے کی ضرورت ہے، وہ بالکل ننگی ہو گئی ہیں۔ فوج کو تو ہم خام خواہ کہتے رہتے ہیں، وہ تو بندوق کے زور پہ یہ کرتے ہیں۔ سیاستدان اس میں ایکولی پارٹنرز ہیں ان کے۔ 1954 میں جب غلام محمد ایک لاغر سے شخص نے، ایک بیوروکریٹ نے خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ ڈسمس کی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لیا تھا۔ وہ میں سمجھتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی ہسٹری میں۔ تب سے جتنے سیاستدان ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی کوک سے جنم انہوں نے لیا، یا اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ انہوں نے الیکٹ ہوئے یا عروج پایا، انکلوڈنگ بھٹو وغیرہ۔ اس میں مشرقی پاکستان کے سیاستدان اپنے موقف پر اپنی ضمیر کے مطابق چلتے رہے، لیکن پھر وہ بنگلہ دیش بن گیا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، یا سرحد کے کچھ نمائندے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت بجٹ سیشن ہو رہا ہے اور 4 نواز لیگ کے 3-4 اہم آدمی کورونا میں ایک دم لیٹ گئے۔ شہباز شریف، احسن اقبال، ایاز صادق، ٹھیک ہے جی، یہ بالکل جعلی تینوں لیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی انہوں نے ٹویٹس دی ہیں، اور اب ہم گھر میں جی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بجٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ضلالت میں گڈی بھی کھیلی جانا اوپر سے، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ اے پی سی کا جو سانحہ ہوا تھا وہ فوج نے خود کروایا تھا۔ جو ملالہ والا انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ فوج نے کروایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کیانی امیجیٹلی اپنے چوپر میں لینڈ کیا پشاور، اور ادھر سے اس کو اسٹریٹ ملالہ کو باہر فلائی کیا گیا، ادروائز اتنا کوئی سیریس مسئلہ نہیں تھا۔ تو جناب یہ 1 لاکھ لوگ ہیں جن کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کے لیے ہی فوج بندوق کے ذریعے کام کرتی ہے۔ یہ ساری ان کی آپس میں بندر بانٹ ہے، تقسیم ہے۔ یہ فرسٹ ریٹ سٹیزنز ہیں، ہم سارے تھرڈ ریٹ سٹیزنز ہیں، اور ہمیں مختلف قسم کی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، ہمیں برین واش ہماری یوتھ کو کیا جاتا ہے۔ کتنا دکھ ہوتا ہے کہ اب آج بجٹ دیکھیں تو یہ کدھر پہنچ گئے ہیں۔